آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی فرمائی اور مخلوق کے آگے بھی عاجزی کی۔ توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، مخلوق کے آگے عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، زندگی مبارکہ کا مطالعہ کریں، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ کسی کی دل شکنی نہیں کی، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ دیکھیں، مطالعہ کریں، واقعات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دل کو ایذا نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی ہے آپ نے۔ تو یہ سبق مل رہا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دل شکنی نہیں کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی کسی کی دل شکنی نہ کرے، کسی کی دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ماشاءاللہ، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، صاحب کہہ دو، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ان الفاظوں کو دل اور دماغ میں جگہ دے دے۔ جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے محبوب؟ اللہ کے محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر عمل کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ پڑھو قرآن، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو کہہ دیں، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کو یہ کہہ دیں، فَاتَّبِعُونِي، میری تابعداری کریں۔ جب میری تابعداری کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو یحببکم اللہ، وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط محبوب نہیں بنیں گے بلکہ یہ بھی فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، اتباع کرے گا تو اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ۔ جو حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا فقد احبنی، اسے مجھ سے محبت کی۔ آسان الفاظ ہیں نا، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا سر مبارک اونٹ کے کوہان سے مل رہا ہے، اتنی عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔
ایک صحابی ایک کافر کو کہنے لگا کہ الیوم یوم الملحمہ، توجہ کریں، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ اتنے سالوں تک محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، مسلمانوں کو تم نے تکلیف دی ہے، آج نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ہزاروں لشکر، صحابہ کرام کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی ایک کافر سے کہنے لگا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کافر پہلے سے ڈر رہے تھے، لرز رہے تھے، اب کیا ہوگا، مسلمانوں کا لشکر ہم سے تو بدلا لے گا، اتنے سالوں تک ہم نے ان کو تکلیفیں پہنچائی، ایذائیں پہنچائی، ہمیں تو نہیں چھوڑیں گے مسلمان۔ وہ کافر چھپتا چھپاتا ہوا آپ کے خیمے تک پہنچا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، آج بدلے لینے کا دن ہے، بدلے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ لا الہ الا اللہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کوئی معبود نہیں فقط اللہ کی ذات ہے، اس نے اپنے بندے کو کامیابی دے دی اور کافروں کو شکست دے دی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وانتم الطلقاء، تم آزاد ہو، جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام عزیزو۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی، خالق کے آگے بھی عاجزی کی، مخلوق کے آگے بھی عاجزی کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں کہ ایک آپ ساتھ جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، ایک شخص نے چادر سے کھینچا، آپ ساتھ کے جسم مبارک پر چادر تھی، چادر سے کھینچا تو اس کے کھینچنے سے آپ ساتھ کے گردن پر نشانات پڑ گئے، نشان پڑ گئے۔ وہ آپ کے پاس جو اناج ہے نا وہ ہمیں دے دو، وہ کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، ان کا اناج اونٹ بھر کر ان کو دے دیا۔ عورت بوڑھی عورت ہے، واقعات آپ کو معلوم ہے عزیزو، میں آپ کو فقط یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ گٹھڑی ساتھ ہے، وہ انتظار میں ہے کوئی آ جائے، کوئی ہیلپ کرنے والا آ جائے اور میری گھٹڑی اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ آپ نے ان کی گھٹڑی کو اپنے سر مبارک پہ رکھا۔ اندازہ کریں، عاجزی دیکھیں، تواضع دیکھیں۔ ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، نام لیوا تو ہیں، لیکن عاجزی نہیں ہے ہم میں، تواضع نہیں ہے عزیزو۔ اماں کیوں جا رہی ہے مکہ مکرمہ چھوڑ کے؟ کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آبا اور اجداد کے مذہب کو، مسلک کو چھوڑو اور فقط اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اس کی باتیں ایسی ہے کہ گھر کا ایک فرد اگر سنتا ہے تو گھر والوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور مجھے خوف و خطرہ ہے کہ ان کی بات میرے کانوں تک نہ پہنچے، میں جا رہی ہوں اس وجہ سے چھاڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، وہ گالیاں دے رہی، وہ ایسا ہے، وہ تیسا ہے، وہ ایسا ہے۔
کسی منزل پر پہنچایا تو وہ عورت کہنے لگی بیٹا نام تو بتاؤ، میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں آؤں گی تو تمہارے ساتھ ملوں گی. کہ اماں جس کو تو گالیاں دے رہی ہے نا وہ محمد میں ہوں، جس کے خلاف تو باتیں کر رہی ہے، جس کو گالیاں دے رہی ہے وہ محمد میں ہوں. اگر تو محمد ہے تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوں. اندازہ کریں عزیزو، اللہ اکبر. عثمان بن ابی طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی مانگی، چابی دے دو، کعبۃ اللہ میں جاؤں، اندر جاؤں، عبادت کر لوں، زیارت کر لوں، کہ چابی نہیں دوں گا. چابی وہ کافر تھا، چابی اس کے پاس تھی، چابی نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تو میری پوزیشن میں ہوگا، میں تمہاری پوزیشن پر ہوں. یاد رکھنا ایک ایسا وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے عثمان، لے آؤ. بھاگنے لگا، صحابہ کرام ان کو پکڑ کر چابی لے لی. چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چابی جس کے پاس تھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اپنے اہل کے حوالے کر دو، امانت اپنے اہل کے حوالے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اس خاندان کے حوالے کر دی، عثمان کے حوالے کر دی. وہ اسلام کی یہ خوبی دے کر وہ سارا کا خاندان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین، سارے کہہ دو امہات المومنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سردی کی موسم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رکھے تھے، وہ جو میں آٹا پیسا، سمجھا، وہ جو کو پیسا، وہ آٹا بنایا، آٹے سے روٹی بنائی، روٹی تیار کر کے رکھی. ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی آرام فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی کہ روٹی رکھی ہے. پڑوسی کی بکری آئی، اس نے روٹی اٹھائی. اما عائشہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس وجہ سے نہیں اٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلل آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے، آرام میں خلل آ جائے گا. آپ آرام سمجھا نہیں کرتی رہی اور دیکھ رہی اپنی آنکھوں سے. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو جلدی سے اٹھی، دروازے تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جو روٹی تیار کے رکھی تھی وہ پڑوسی کی بکری آئی. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، روٹی کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا، روٹی کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اندازہ کریں عزیزو، کیا یہ واقعات فقط سننے کے لیے ہیں؟ آج کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین نے اتنا مجھے سمجھا، اتنا کہا
وصیت کی کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید ایک پڑوسی فوت ہو جائے دوسرا پڑوسی اس کا وارث نہ بن جائے. اتنی تاکید کی حضرت جبرائیل امین نے. پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں عزیزو. ساری رات گانے چل رہے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے. بھئی کیا ہے کہ بھئی شادی ہے, شادی تو آپ کی ہے نا, آپ کے گھر کی ہے, تو پورے محلے کی شادی ہے کیا؟ پوری گلی والوں کی شادی ہے, سب کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو. یہ کہاں کی مسلمانی ہے عزیزو؟ اسی طرح اسپیکر کا استعمال غلط استعمال کر رہے ہیں. رات کو 1 بجے 1:30 بجے تک جلسہ ہو رہا ہے. بھئی اگر جلسہ کرنا ہے تو محدود کر لو, آواز اسپیکر کی تو بند کر دو. پڑوسی ہو جو قریب ہو, کوئی ایسا بندہ ہو جو نائٹ کر کے آئے ہو, رات کو کام کر کے آئے, صبح آئے, ان کو ڈیوٹی پر جانا ہے, تو اس کے آرام میں خلل آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ رحم کرے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے سے پہلے کا یہ واقعہ تھا. یہودی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے السلام علیکم, السلام علیکم. آج ہمارے بھی مسلمان بہت پتہ ہی نہیں چلتا سلام کر دیتے کیسے. تو الفاظ جو آدمی صحیح کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت بڑی فضیلت ہے بھائی. السلام علیکم, جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی, جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو آدمی لفظ کو تو صحیح کرے, آداب غیر آداب, آداب یہ کہتے ہیں, بجائے سلام کے دوسرا لفظ کہہ دیتے ہیں. انتہائی غلط ہے عزیزو. آتے ہوئے بھی سلام, پھر جاتے ہوئے بھی السلام علیکم, پھر خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. خدا حافظ بھی نہیں کہنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, گھر میں جائیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جب نکل رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صاحب کی سنت ہے یہ. آپ صاحب جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو السلام علیکم کہتے تھے اور مسکرا کر بات کرتے تھے, مسکراتے تھے. کبھی ہم نے یہ گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی کھانا تیار ہے, روٹی تیار ہے, کپڑے استری کیے ہیں, پہلے ہی بات یہ کریں گے. تو وہ جو یہودی آئے کہنے لگے السلام علیکم. اما عائشہ صدیقہ سنا آپ نے, علیکم السلام واللعنہ, علیکم السلام واللعنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, اے عائشہ نرمی کرو, سختی نہ کرو. جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ کام مزین ہو جاتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اور جس میں سختی ہوتی ہے وہ اچھا کام نہیں ہوتا. نرمی کرو. یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا, یہودی نے کیا کہا, السلام علیکم. سام کی منع موت, سام کی منع کیا, موت. کیا منع, موت ہو تمہارے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا, علیکم السلام تمہارے اوپر ہی موت. تو نے نہیں سنا میں نے کہا علیکم السلام تمہارے اوپر موت. تو سام کی منع موت. تو ام عائشہ صدیقہ نے سختی کی اور لفظ زیادہ بڑھایا کہ واللعنہ, تمہارے اوپر موت ہو, تمہارے اوپر لعنت ہو. آپ نے فرمایا سختی نہ کرو. سمجھا نہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی, میری تابعداری کریں, محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں. جب تابعداری کریں گے تو یحببکم اللہ, وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور میں نے عرض کیا, شروع میں ہی آپ کے سامنے عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچائی, کسی کی دل شکنی نہیں کی. حرم مکہ ہے, کوئی شخص آیا, ابو جہل نے
اونٹ لیے تھے کسی شخص سے، وہ بھی کافر تھا، تو کافروں کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، سردار نے کہا کہ مجھے پیسے لے کر دو. ابو جہل پیسے نہیں دے رہا، مجھے پیسے لے کر دو. آج بھی بہت سے احباب ایسے، اللہ رحم کرے، سمجھا نہیں، تو ٹال مٹول کر دیتے ہیں. اگر لین دین کہی ہے تو بھائی وقت مقرر ہے، وقت مقرر پیسے دینے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل دے دوں گا. خام ایسے کر لیتے ہیں، انتہائی غلط کرتے ہیں عزیزو. یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے مسلمان کی شان نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچائے، بار بار کسی کو تکلیف دے دے. سرداروں کو کہا کہ پیسے لے کر دو، کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے ان کو کہو وہ پیسے لے کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 محبوب مساعد سامنے بیٹھے تھے، تھا وہ کافر، یہ بھی کافر. ارے تم لے کر دو، تمہارا ساتھی ہے، کہ ان کو کہو وہ لے کر دے گا. ان کو وہ شخص، وہ کافر، وہ باپاری، وہ تاجر آیا، یا رسول اللہ ابو جہل کے پاس پیسے ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہا، مجھے اونٹ لیے تھے پیسے نہیں دے رہا. آپ سرما میں چلو چلتے ہیں. سارے کہہ دو سبحان اللہ. چلو چلتے ہیں. یاد ہے حضرت حسن جو سیدہ شباب اہل الجنہ، چونو سبحان اللہ. حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت حسن اعتکاف میں ہے، کوئی شخص آیا کہ حضرت فلاں کے پاس میرا کام ہے، کوئی حاجت ہے، چلو. حضرت حسن چلتے ہیں، دروازے پر پہنچے، چمپل پہنی کہ حضرت آپ کو پتا ہے آپ تو اعتکاف میں کہ مجھے پتا ہے اعتکاف میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. 10 سال کے اعتکاف کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. عزیز یہ تو کافر تھا. آپ نے فرمایا چلو چلتے. ابو جہل کے پاس ہے، ابو جہل اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ ابو جہل اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہ ہاں میں دے رہا ہوں. اسی وقت پیسے دے دیے. تو ساتھیوں سرداروں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں تو جلدی سے پیسے دے دیے، اور جس کی تو مخالفت کرتا ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہے تمہاری، ان کے کہنے پر تو نے پیسے دے دیے. کہ میں کیوں نہ دیتا پیسے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ آگ دیکھ رہا تھا، کہ کون دیکھ رہا تھا، میں تو اس میں گرنے والا تھا. اگر پیسہ نہ دیتا تو میں تو جل جاتا. عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کی بھی دل نہیں دکھائی. ہم مسلمانوں کی دل دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو کی دل شکنی کرتے ہیں. حضرت زین العابدین، چونو سبحان اللہ، کیا خاندان ہے عزیزو، اعلیٰ خاندان ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا خاندان ہے. کسی نے جب فوت ہو گئے، کسی غسل کرانے والے نے دیکھا کہ کالے نشانات تھے، پیٹھ پر کالے نشانات تھے. پوچھا گیا یہ کالے نشانات کس چیز کے ہیں؟ حضرت کے جسم پر، حضرت زین العابدین کے جسم پر کالے نشانات ہیں. کس چیز کے؟ کہ رات کو سارے جب سوتے تھے، رات کو وہ راشن اٹھاتے تھے، جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں، یتیم ہوتے تھے، ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس نے راشن پہنچایا. دروازے تک پہنچا اور چلے گئے. آج جو راشن کی بوری دیتے ہیں، کوئی امداد دیتے ہیں، پھر فوٹو کھینچتے ہیں، بھائی میڈیا میں جائے، یہ فوٹو آ جائے، یہ موبائل میں اس کو کر دیتے ہیں. بھائی کوئی فنڈ دیتا ہے، کوئی چندہ دیتا ہے، بھائی موبائل میں بھائی فلاں کے ساتھ امداد کر رہا ہے. اللہ اکبر. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
امام ابو حنیفہ کی والدہ تھی، لیکن اس وقت امام ابو حنیفہ بھی ساتھ تھے۔ علاقے میں جو خطیب تھا بہت بڑے متاثر تھی ان سے۔ کوئی مسئلہ آیا، کوئی فقہ کا مسئلہ آیا، توجہ کریں، فقہ کا مسئلہ آیا کہ وہ امام صاحب سے کہا کہ ان سے پوچھ کر مجھے بتاؤ، جو فلاں مولوی صاحب ہے نا، فلاں مسجد میں جو امام ہے، ان سے پوچھ کر بتاؤ۔ عزیزو، کسی کی دل شکنی نہیں کرنی ہے، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد کریں اس واقعے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، کسی نے میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ امام صاحب سے کہنے لگی ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ، حالانکہ وہ ایسا شخص تھا، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، شاگردوں کے برابر ان کا علم تھا، شاگردوں کا بھی علم بڑا اونچا تھا، اور وہ ایسا تھا جو فقط قصے بیان کرتا تھا، اور مشہور تھا یہ قصہ بیان کرتا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا، فقط قصے بیان کرتا ہے فلاں مولوی صاحب۔ تو امام ابو حنیفہ کی والدہ کہہ رہی ہے مجھے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ آیت ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوہ۔ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ تو بار بار کرو، وہ تو مشک اور عنبر ہے، اس کا تذکرہ کرو گے اس کی خوشبو اور مہکے گی۔ ایسے لوگ بھی ہیں آج امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میں بتاتا ہوں مسئلہ، یہ میں بتاتا ہوں، میرا شاگرد بتائے گا، یہ تو عام مسئلہ ہے کہ نہیں، مجھے اس سے پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے اس کو بلایا، وہ آئے اور امام صاحب نے ہی اس کو مسئلہ بتایا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کو وہ جو ایسا شخص تھا وہ فقط قصے بیان کرتا تھا، وہ فقیہ نہیں تھا، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، امام صاحب نے اس کو اس مسئلے کا حل بتایا، اس شخص نے بتایا کہ یہ مسئلہ اس کا جواب یہ ہے۔ اندازہ کریں کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی والدہ کی دل کو تکلیف نہیں پہنچائی کہ میری والدہ کو ٹھیس پہنچے گی اگر میں بتاؤں، وہ تو ایسا ہے۔ آج ہماری یہ توجہ ہوتی ہے، قصوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن جب آیت کا ترجمہ کریں، جب حدیث کا ترجمہ کریں، جب کوئی مسئلہ بتایا جائے توجہ نہیں کرتے، گھومتے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے، ایک آدمی 100 رکعت پڑھے، دوسری طرف ایک آیت کا ترجمہ سمجھے، اس کی تشریح سمجھے، یہ آیت کا سمجھنا زیادہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یاد کرو، بس آخری الفاظ ہیں، آیت کا ترجمہ سنیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہہ دیں اگر محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کو کہہ دیں فاتبعونی، میری تابعداری کریں، محبوب مصطفیٰ کی تابعداری کریں۔ جب آپ کی تابعداری کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، توجہ، اللہ کے محبوب ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، جو سنتوں پر عمل کرے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔